رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ بس اس رات کا درجہ اللہ نے بہت بلند رکھا ہے. اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھتے سے زیادہ اس مہینے کے اندر کہ روزہ رکھنے کے بعد اگلے رمضان کے مہینے مجھ کو روزے کی کچھ تکلیف نہ پڑے، صرف بتانے کے لیے تم کو. باقی نبی ان کو کیا تکلیف، وہ تو بڑا کریم ہے. لیکن روزہ رکھتے تھے اور کہتے صبرات کے روزے 14-15 روزہ رکھتے اور کہتے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ جب میری تقدیر لکھے تو روزے میں ہوں، جب میری تقدیر لکھے روزے میں رہوں تو جب میری تقدیر لکھا جائے تو لکھے کہ محمد مصطفیٰ روزے میں ہے. تو ہم لوگ کریں کہ روزہ رکھے، ذکر کرے اللہ قرآن کہ جب ہماری تقدیر لکھا جائے تو ہماری تقدیر کا لکھا جائے کہ یہ کس حال میں ہے، یہ اس حال میں کہ میرا ذکر کرتا ہے، یہ صلاح نفل نمازیں پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہو نہ اس کی تقدیر لکھا جائے. تو اللہ کے قریب ہونے والے کی تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ خود اپنی رحمت سے لکھا. باقی سب کی موت اور زندگی تو اللہ نے برحق لکھی رکھی ہے، لیکن تقدیر ہے کیا میں کیا جانوں، خیال ہے سب تقدیروں کا. شاعر کچھ بول چکا ہے، اپنے ہاتھ میں ہے تقدیر کو پلٹنا. اللہ تو لکھ دیتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے صدقہ اور دعا ایسی چیز ہے جو تمہاری موت اور زندگی تقدیر بدل سکتی ہے. کیا بدل سکتی ہے؟ تمہاری تقدیر ہے جو اللہ نے لکھی ہو وہ بدلا جائے گی، جو تمہاری موت ہو وہ بدلا جائے گی جب تم اللہ کے لیے صدقہ کرو، اللہ کے لیے حق میں صدقہ کرو اور اللہ کے ساتھ میں دعا مانگو. دعا بزرگان دین کے پاس جائے، مولوی نہیں آتی مولوی کے پاس بیٹھے، اپنی ماں سے دعا کرائے، خود اللہ کے پاس گڑ گڑا کے روئے. جو بندہ روتا ہے اور سب کا خیرات کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو ڈبل کر دیتا ہے. اس کے ہر ایک رحمت میں درجے کے اندر برکت عطا فرماتا ہے، اس کی روزی تک کے اندر لکھی ہوتی ہے اس میں برکت عطا فرماتا ہے. کب وہ بندہ اور بندی روئے گی اللہ کے پاس. اللہ کو اس رات کے اندر رونا پسند ہے کیونکہ میرا نبی رویا ہے، میرا نبی رویا ہے. اور جو اس رات میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کی تقدیر کے اندر اس کے کہنے کے مطابق لکھ کے رکھے گا. اس رات کو رونے والا چاہیے. ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہے کہ رات ہم کو ملی، لیکن ہم دیکھیں ہم نے کتنا جایا کرا اس رات کو. اس رات کو ہم کو کوئی فکر نہیں. صبرات کا دن آیا، صبرات کی رات آئی، ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو دکھانے کے لیے اکھا دن حلوہ پوری کے اندر لگا دیا. صحیح حلوہ پوری بنانا، پر یہ بھی تو صحیح نہیں کہ تیری عبادت چھوڑ کر یہاں تو قلب بنی بکری کے بالوں کے برابر اللہ گنہگار کو بخش دے گا. جو محروم میں مر چکے ہیں اے زندے تیری بھی فکر تو کر، تو بھی تو اللہ کی بارگاہ میں لگ. جو محروم میں مرے ہوئے ہیں ان کے لیے ضروری نہیں کہ متفر بنائے جائے، ضروری نہیں کہ ان کو جردہ باندھا تھا میرے آدمی کو تو میں جردہ بناؤں، میرے بیٹے کو تو متفر باندھا متفر بناؤ. ارے میری بیٹی مر گئی ہے اس کو تو پلاؤ باندھا پڑا رہے. ان کی چاہت کے اوپر ان کی مردوں کی لذات کے اوپر فاتحہ دیا نہیں جاتا. فاتحہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ادا جاتا ہے، نبی کی قانون کو اپنانے کے لیے ادا جاتا ہے کہ ان کے قانون کو اپنا لوں، ان کے کہنے کو اللہ کو راضی کر دوں. اس فاتحہ میں آج محروم کے اوپر میں درود فاتحہ لگا دوں گی، اللہ کا کلام بول دوں گی، اللہ اس کے نام کے صدقے میں، اللہ کی دی نعمت اس کھانے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ میرے گھر والوں کو میرے پروار کو بخش دے گا. سبحان اللہ. کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آدمی بنی جاتی. کوئی بندے ایسے بھی جس کا نہیں ہوتا تو پانی پہ دے دے، نہیں ہے پانی بھی نہیں ہے جو روٹی پڑی اس پہ دے دے، سوری کل پرسوں کی پڑی ہے اس پہ دے. ارے تیرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وضو کر لے 2 رکعت تو پھر تو ہے. مجھ پہ میرے نبی پہ درود بھیجنے کے لیے تو ہے، یہی کافی پڑے گا. ضروری نہیں کہ تم اچھے سے اچھا بناؤ، ہے تو بناؤ، نہیں ہے تو واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے اس محروم کی بارگاہ میں بھیج دو. بس وہ ذکر ہی اس کے بارگاہ میں بھیجو گے، نذرانہ بن کر نور بن کر کھانے والا ہے. لیکن ہم لوگ اس کو اپنا تو خرید، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے، آجو باجو والوں کو بتانے کے لیے، خاندان میں خاندان کو دکھانے کے لیے اس کے گھر گھر کا 2-2 20-20 10-10 کلو کا آٹے کی نیاز کھانا بنا دیں. ارے دیکھ کتنا بے دین تو نے بنایا ہے، ایک ویوہار بنا لیا ہے. کھانا کیا کرے نیاز کو کیا کرا ہے، ویوہار بنا لیا ہے کہ میں کسی کے وہاں سے آئے گا تو مجھ کو دینا پڑے گا، تب ہم نیاز بناتے ہیں. ہم کھانا کب بنائے، کوئی ویوہار کرنا ہے بھائی اس کے وہاں بنے گا، ہمارا وہ بنے گا نہیں تو کوئی بولے گا تم نے بنایا نہیں.
व्यवहार के लिए मत बना, अल्लाह को राजी करने के लिए, नबी के कानून को राजी करने के लिए। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए, नबी के कानून को राजी करने के लिए तूने मरे हुए महरूम की नियत बनाई, अल्लाह उसको नूर बनाकर उस महरूम तक पहुंचाएगा। शबे बारात का दिन अफजलत में है, बहुत बड़ा है। 2 रिकात नफिल नमाज रात को जो बंदा पढ़ता है, 25 मरतबा सूरह इखलास, दोनों रिकात के अंदर 25 मरतबा सूरह इखलास, अल्लाह ताला उसको इतना बड़ा दर्जा, तमाम गुनों को अल्लाह से माफ कर देगा। खाली 2 रिकात नमाज, जबकि हमारे पास 6 रिकात नमाज आती है पहले से, 6 रिकात नमाज पहले ही होती है। उमर दराज की आती है, 2 रिकात मगरिब के बाद 2 रिकात पढ़ते पूरा उमर दराज की आती है, फिर रोजी रिज्जत की आती है, फिर आफत और भला की आती है। और हर एक कोशिश करे कि इसमें आयतल यासीन शरीफ पढ़े। क्या पढ़े? यासीन शरीफ पढ़े। हर एक 2 रिकात के बाद यासीन शरीफ पढ़े, नहीं तो एक मरतबा तो छेले पढ़ ही ले। जो इसको पढ़ लेगा अल्लाह ताला उसकी तकदीर के अंदर रहमत बरसा देगा, लोहे कलम को कह देगा लिख इसकी तकदीर, ये जो चाहता है। तुम अल्लाह के जिक्र में लग जाओ, अल्लाह के फिक्र में लग जाओ, अपने आखिरत के फिक्र में लग जाओ, नबी की सुन्नत अपना लो, तो अल्लाह फरमाता है लोहे कलम आज इसकी जो सोच है, इसके सोच के मुताबिक इसकी तकदीर लिख। क्यों ना हम लोग वो काम करें जो हम चाहते हो। हम चाहे कि नबी से मोहब्बत करिए, ये मौला नबी को दिखा दे तो तकदीर में लिख देगा। 1 साल तो इसने, इस साल तो जाएगा, मक्का जाने वाला मक्का लिख देगा। हमारे अंदर है कि हम ऐसी तकबीर करें, ऐसी तकबीरुल्लाह बोले, ऐसा कलमा पढ़े, ऐसी जिंदगी बना कर रखे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुताबिक हमारी जिंदगी को लिख कर रखे। हक हलाल की रोजी हमारे पास हो, हक हलाल का हमारे घर खाना हो, हक हलाल से हम किसी गरीब यतीम को देख कर नहीं, दुनिया को देख कर नहीं, वाहिद अल्लाह को देख कर पैसा किसी के बारगाह में पहुंचाए, किसी गरीब को दे तो वो सबका बनकर पहुंचेगा और तुम्हारे भी काम लगेगा, उस मरा महरूम को भी काम लगेगा। उस महरूम के नाम का भी सदका निकल सकता है, महरूम के नाम का खाना भी बन सकता है, महरूम के नाम पे दुरूद फातिहा भी लग सकता है, महरूम के नाम पे कुरान की तिलावत भी जा सकती है। वसीला मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हर चीज हो सकती है, सिर्फ वाहिद मोहम्मद वसीला ले लिया जाए, महरूम तो क्या जिंदों की बकरी हो जाती है। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला, कि मेरा नबी का काम था कि उस रात को रोकर बताना लोगों को, ये उम्मत मोहम्मदिया इस रात रोने वाली है, इस रात तौबा वाली है, इस रात बख्शिश वाली है, और ये रात इतनी खुश नसीब है लोग है कि इस रात को पालेंगे, इस रात को जग कर थोड़ी इबादत कर लेंगे, वो यकीनन सादिकीन में होंगे, सच्चे लोगों में होंगे, सच्चे लोगों में शामिल हो जाएंगे। कब हो जाएंगे शामिल? जब हम उस रात का इस्तेकबाल करेंगे। कुरान के अंदर बहुत सी जगह लिखा है हा मीम, बस ये मतलब इसका ही है। सुभान अल्लाह। क्या है हाँ मीम का मतलब ही का हाँ हमने उस बेहतर रात को दे रखी है, हक़्क़ुल मुबीन, और उस रात में हमने कुरान का हुक्म भी दे रखा है। हाँ मीम का मतलब ही अहमद रजा खान रहमतुल्लाह भी फरमा है। हाँ मीम का मतलब ही है कि हमने उस रात के अंदर दर्जा बुलंद कर रखा, हक़्क़ुल मुबीन, जिसमें हमने कुरान की आयतें उतारी। हाँ यकीनन इस रात में आयत उतरी, इस रात में आयत उतरी, कुल सलामत तस्लीमत तस्लीमा, मेरे नबी पे ज्यादा ज्यादा दुरूद सलाम भेजे, ये आयत उतरी। जितना बने इतना सरकार तो अलैहि वसल्लम पर, जितना जो औरत हो, माँ बहन बेटी हो, जितना बने इतना दुरूद सलाम पढ़ा करे। सबे बारात की रात से लेके सबे दिन तक, यहाँ तक कि जिए जब तक, यहाँ जिंदगी जीने में रखिए, जैसे तुम जियोगे ऐसे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुरूद सलाम पढ़ने देगा, तुम पढ़ोगी। यही दुरूद सलाम दुनिया के अंदर रहने के अंदर तुमने मजबूत बना कर रखा, तो यकीनन कब्र में नबी की आवाज होते ही सलाम करोगे। अगर यहाँ पे सलाम को तुमने नहीं समझा, दुरूद सलाम को नहीं समझा, तो कब्र में भी तुम नहीं जान पाओगे, कब्र में भी जान नहीं पाओगे कि ये कौन है। भाई ये वो है जिस पे दुरूद सलाम उतरा है। कोशिश करेंगे दुरूद सलाम पढ़े। अल्लाह तबारक इस रात के अंदर मरे हुए मुर्दों को इतना बेहतर नवाज के रखा, इतना बेहतर नवाज के रखा कि क्या बताऊं कि अल्लाह तबारक शुक्र एहसान के इस रात तमाम रूहों को अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया अपने घरों जाने का। तुम सोचो कि उस रूह को अपने घर जाने के बाद अपने घरों पे आती है और देखती है कि यहाँ क्या होता है, और यहाँ पे तो देखा तो अल्लाह की डर नहीं,
اللہ کی کوئی ڈر نہیں، وہ صبح سے شام تک کھڑی رہتی ہے، اللہ کی کوئی ڈر نہیں۔ کیا چالو ہے؟ وہ محروم دیکھتا ہے، میں نے اس کے لیے یہ گھر بنا کے رکھا تھا، میری یہ بیوی تھی، میری بیٹی تھی، میری بہو تھی، میری عورت ہے، یہ میں نے گھر بنا کے رکھا تھا، چھوڑ کر گیا، کوئی میں چھوڑ کر گئی، کیا کرو اس گھر کے اندر؟ مایوسی چھائی ہوئی ہے، سنیما دیکھ رہے، ٹی وی چالو ہے، پکچر چالو ہے، فالتو باتیں چالو ہے، غیبت چالو ہے، لیکن وہ محروم کی روح روتی ہے کھڑے رہ کے کہ اس کے بعد اتنا وقت نہیں کہ یہ مجھ پر درود و سلام پڑھ سکے، یہ میرے لیے نیاز دلا سکے، یہ نبی کا ذکر کر سکے، یہ اللہ کا ذکر کر سکے، اور روح محروم ہو کر رو کر چلی جاتی مایوس ہو کر، اور کہتی ہے نالت ہو اس ذات پر جو دنیا والوں نے اپنے آپ کو بسا کر رکھا ہے۔ زندے تو نالت سنی ہے، مردے بھی نالت دیتے ہیں۔ کام کیوں کرے وہ کام؟ کتنی بڑی رات، اتنا بڑا دین، اور ہر پل یہ دیکھے، کچھ پل ایسے دین آتے جو روح آتی ہے، تو ہمارے محروموں کے لیے ہم نے کیا کیا، تو مردوں کے لیے کیا کیا؟ گھر میں فساد، جھگڑا، باتیں چیتے، فریبی، جھوٹ، دنیا کو دکھانے کے لیے، اور روح جانتی ہے، اللہ جانتا ہے تمہارا فریب، جھوٹی شان۔ اور جب بھی درود فاتحہ لگائے اس محروم کے لیے تو نبی کریم کا وسیلہ لے، نبی پر بھیجے، اور خاص کرتے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ پہ، اور دوسرا خاص کرتے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، کہ اس زمانے میں اس دلیل کے لیے سیدنا حمزہ کی ضرورت ہوتی تھی اور سیدنا اویس کرنی کی ضرورت ہوتی تھی کہ اس مہینے کے اندر سرکار کے دندان شہید ہوئے تھے، اور اویس کرنی نے اپنے تمام دانتوں کو شہید کر دیا تھا۔ تو کوشش کر درود فاتحہ لگائے تو محروموں کے لیے اپنے دل کو صاف کر کر، اور واحد اس روحوں کو بخش، خاندان میں خاندانی کے لیے نہیں کہ والمؤمنات والمؤمنین والمسلمات والمسلمین، تمام دنیا کے مومن مسلمانوں کے بھائی بہنوں کے لیے جو محروم ہو چکے ان کے لیے درود فاتحہ لگائے۔ ایک تیرا گھر کا انڈا بنایا ہوا فاتحہ درود اڈے پہ لگا دیا تو نے، پورے مومنات کو پہنچ جائے گی۔ آج تم کسی پہ درود فاتحہ لگاؤ گے، آج تم کسی محروم کا سوچو گے، یقینا اللہ تمہارے بارے میں سوچے گا، اللہ تمہارا بارے میں سوچے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے درجے والی ذات بنائی ہے، بہت بڑے درجے والا دین ہے، لیکن آج ہم وہ چیز کو بھول چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ بھول چکے ہیں کہ آج تو ہماری تقدیر لکھی جائے گی صرف لالچ میں۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شک یہ لالچ بھی تو کر لے، یہ بھی تو لالچ کر کہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا جبھی تیری قسمت کو لکھ دی، قسمت کو لکھ دی، اب اچھائی بھی تیری قسمت میں لکھی ہے اور برائی بھی تیری قسمت میں لکھی ہے۔ تو چاہے گا تو زندگی مسلمان اپنے آپ کو بتائے گا، مرے گا تو کفر کی موت ہو جائے گا، تجھے پیدا تو کفر میں کرا ہوگا، مرے گا تو مومن کی موت مرے گا، یہ اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب میرے لکھاوٹ کے اندر تو بدلی چاہتا ہے؟ ہاں چاہتا ہوں، تو جا میری نبی کی امت کے ساتھ سلوک کر، نبی کی امت کے ساتھ سلو کر، اپنے آس پڑوس والی کے ساتھ سلو رکھ، اپنے آدمی کے ساتھ سلو رکھ، اپنے بیٹے کے ساتھ سلو رکھ، ہر ایک مسلمان مسلم کے لیے اچھا سوچ، یقیناً میں تیرے لیے اچھا سوچ، میں تیرے کہنے پہ قلم چلا دوں گا، تو میرے نبی کے کہنے پہ تازہ، تو میرے نبی کی سنت کو اپنا لے، میں تیرے کہنے پہ لوہے قلم کو تیری تبدیل لکھوا دوں گا۔ لیکن بندہ میرے نبی کی سنے، اولیاء اکراموں کی سنے، ان کے بتائے راستے میں چلائے، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، لیکن جگنے کی رات آئی ہماری تو صرف واحد ہمارے لوگوں کو گپا مارنے کے لیے، عورتیں ہے تو کنڈالا بنا کر بیٹھ جائے، صرف واحد باتیں کریں، ٹی وی میں پکچر دے، اس رات کو بھی ٹی وی میں پکچر دیکھتے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ٹی وی میں پکچر دیکھتے رہیں گے، کھیلنا وقت آگا سو جائیں گے، آدمیوں کو دیکھا ہے صرف کھیلنا کودنا ہوگا، گاڑی لے کے ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہوگا، چلے سائیکل میں بیٹھے رہیں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے جگنے کی رات ہے، واحد جگنے کی رات نہیں ہے، فریب ہی میں ہو، یہ فریب ہے، یا الناس فریب میں آ چکا ہے، تو من الجنۃ والناس، انسان اور جین کے وسوسے سے میں آ چکا ہے، نکل باہر اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر تو دیکھ، 2 رکعت سجدہ کر کے تو دیکھ، اللہ تیری تقدیر بدلتا کہ نہیں بدلتا۔ سبحان اللہ، بندہ روتا ہے مجھے یہ نہ ملا، مجھے وہ نہ ملا، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، میرے گھر میں جھگڑے چلتے ہیں، میرے گھر میں فریب بھی چلتی ہے، میں جتنا کماتا ہوں میرے کام میں نہیں آتا ہے، میرے گھر میں بیماری شماری رہتی ہے۔ ارے اس رات کے علاوہ دوسری راتیں بھی تو ہے ہی، لیکن اس رات کو اللہ نے موقع دے رکھا ہے، کیوں نہیں اپنا اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے؟ کیوں 2 رکعت نماز نہیں پڑھتا؟ 2 رکعت نماز خالی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جگنے کی راتوں کے برابر کا حساب کرے. آج ہم کو چاہیے کہ اس کے کہنے میں چلے. آج اس کے کہنے میں نہیں ہے. اس کے لیے آج ہماری تقدیر اونچی ہو رہی ہے. دنیا کے ساتھ ویوہار ہم نے صحیح نہیں کیا, اللہ کی محبت صحیح نہیں کی, اطیع اللہ کی رسول پہ ہم چلے نہیں. واحد دنیا کو اپنا رکھ سکے اپنے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو مرنا ہے. جس طرح تیرے پہلے آنے والے لوگ مر چکے ہیں, تیرے باپ دادا تیرے خاندان میں جو محروم ہے مر چکے ہیں, ایک دن تجھے بھی موت آئے گی, تجھے مرنا ہے. لوگ مرنے کو بھول چکے ہیں, موت کو بھول چکے ہیں. وہ جانتا نہیں کہ انسان کو دنیا میں پیدا ہونا ہی وہ موت کی حقیقت ہے. موت کی حقیقت کیا ہے؟ پیدا ہونا. تو دنیا میں پیدا ہوا ہے تو موت ضروری ہے. آج موت کو ہم بھول چکے ہیں, صرف زندہ ہونا چاہیے کہ زندے کو پہچانتے ہیں. موت کیا چیز ہے کوئی پتہ نہیں. آئے گی موت, موت آئے گی. ہڈیوں کو سے بھوکا کرا ہے, اللہ پھر سے کھڑا کرے گا. کر دوں گا میں کھڑا. الحقام تکاثر جرت بالمقابر کیا لکھتا ہے؟ ہاں تم کو ہم نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کرا تھا, نہ اس میں ہڈیاں تھی نہ گوشت کا لتڑا تھا. ہم نے اس میں گوشت لگایا, ہڈیاں لگائی, بال لگائے, آنکھ لگائے, نک لگائے, اور تجھے پتلے کے ایک بچے کی طرح شکل میں, ایک اولاد کی شکل میں بچے کی طرح پیدا کرا. جب پانی کے قطرے سے بنا کر شکل ہم نے دی, ہم بنا سکتے ہیں. اس طرح ہڈیوں کے بھوکا کرنے کے بعد بھی ہم چال سے کھڑا کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اللہ کھڑا کرے گا اور سوال جواب لے گا. کیا دیں گے سوال جواب؟ کیا ہماری زندگی میں شب برات کتنی آئی ہوئی گی؟ ہماری زندگی میں راتیں کتنی آئی ہے؟ ہماری زندگی کے اندر کتنی نمازیں گئی ہیں؟ ہماری زندگی میں نمازوں کے ساتھ ہمارا صدقہ خیرات کتنا چلا گیا ہے؟ ہم نے کسی پر خیال نہیں دیا. کل نفس ذائقۃ الموت, موت آنا ہے, سزا دے گا اللہ, کھڑا کرے گا. اس وقت لباس چھین لے گا, مادر ذات کھڑا کرے گا, کپڑے نہ ہوں گے لباس میں. آج جس لباس کو پھیر کر اتراتی ہے, بے نمازی بن کر گھومتی ہے, اس رات کپڑے اتار لے گا, اس دن کپڑے اتار لے گا. چاہے بھائی ہوئی میری یا بہن ہوئی, صحیح راستے پہ نہیں تو کپڑے چھین لے گا. مادر ذات کھڑا کر دے گا, کھولتا ہوا پانی کو کھڑا رکھے گا, چھال والا کھانا دے گا, پیپ اور خون پلانے کے لیے دے گا. اپنے پسینے میں ڈوبتی ہوگی, اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوگا, کالے دھوئے کے بدبو کے اندر گھسے گا. کوئی بچانے والا نہیں. یہ اللہ بچا نہیں بچا پائے گا, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. رب فرمائے گا کلا, جب دنیا میں بھیجا تھا, جب تیرے پریکشا امتحان تھا, اس کے اندر تو پاس ہو کے آنا تھا. تجھے شب برات کی رات دے رکھی تھی, شب قدر کی رات دے رکھی تھی, تو نے رمضان کے روزے دے رکھے تھے, میں نے نمازیں بتا رکھی تھی, قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن امام کر رکھا تھا. کیا تو نے بتا کتنی تلاوتیں کری قرآن کی, کتنی نمازیں پڑھی؟ اپنے جسم کے اندر سے اتنا پسینہ نکالے گا اللہ کہ خود اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا. اتنی گرم تپتی دھوپ ہوگی, تانبے جیسی گرم زمین ہو جائے گی, سورج 9 گجے پہ ہوگا, بھیجا پگھل کر ناک کے بل سے باہر نکل جائے گا, لیکن موت نہیں آئے گی. موت مانگے گی, موت نہیں آئے گی, موت مانگے گا, موت نہیں آئے گی, کیوں؟ موت ایک ہی مرتبہ آنے والی ہے, صرف جائقہ ہے موت کا بھی, وہ جائقہ ہو جائے گا. انسان تکلیف پائے گا, وہ کہے گا میں تو کام میں تھا, نماز نہیں پڑھ سکا. عورت بولے گی میں تو بچے سنبھالتی تھی, جھاڑو برتن میں رہ گئی. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا, تجھے اس کے لیے تو نہیں بھیجا تھا, میرے ذکر کے لیے بھیجا تھا, مجھے جاننے کے لیے بھیجا تھا, میرے نبی کی سنت کے لیے بھیجا تھا. لیکن بندہ آج کام دھندے کے اندر لگا فرماتا ہے میں کماتا ہوں تو سب چلتا ہے. عورت بولتی ہے کہ میں کروں گی تو سب چلے گا. عورت بچے کے لیے کام دھندے کے لیے اپنی نماز چھوڑنے تیار ہے, آدمی کام دھندے کے لیے اپنی نمازیں چھوڑنے تیار ہے. بھول گیا قیامت میں سب سے پہلا سوال ہی یہ ہوگا تو نے نماز کتنی کی؟ چھوڑ دی ہم نے نمازیں, اللہ کا ذکر چھوڑ دیا, باہر دنیا کی اشرفی جمع کرنے لگ گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا,
قبر کے اندر کھلی ہوئی رکھی ہم نے. اللہ کا متوسط المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الیقین. جہاں دیکھو ہم نے قبریں کھلی رکھی ہے، اس کے اندر تم دیکھو گے، احساس کرو گے. جاؤ قبروں کے پاس اور وہاں سے درس حاصل کرو کہ ہم نے تمہارے پہلے قبروں میں کن کو رکھا ہے، اور تم خود اتارتے ہو قبروں کے اندر کتوں کو. تم تو لوٹ کے گھر آ جاؤ، پوچھو اس مردے سے اس کا اثر کیا ہوتا ہے، تو مردہ فرماتا ہے ہاں جب تم دفنا کر جاتے ہو میں چلاتا ہوں میرے بھائی میرے بہن میں رک جا، کوئی رکنے تیار نہیں، میری آواز کوئی نہیں سنتا، اندھیری کوٹری میں پڑا ہوتا ہوں. طرح طرح کے مجھ پر جناور چھوڑے، جس سے میں دنیا میں سب سے زیادہ ڈرا وہی جناور قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. 2 بھائی چوڑی 6 فٹ لمبی قبر ہوتی ہے، اس کے اندر چھوڑ دیتا ہے، کروٹ بھی صحیح نہیں دے پائے گا، اپنے اوپر بچھو چڑھا ہوگا ہاتھ سے ہٹا نہیں پائے گا. یہاں تو مکھی بھی بیٹھتی تو ہٹا دیتا ہے، مچھر کاٹتی تو ہٹا دیتا ہے، ارے وہاں پہ جناور بیٹھے گا ہٹا نہیں پائے گا. وہ کبھی آنکھ کے ذریعے پہ کاٹے گا، کبھی ناک پہ کاٹے گا، کبھی ہونٹ پہ کاٹے گا، کبھی کان میں کاٹے گا، یہاں تک کہ رسدے ناک دے گا. اس بندے کے لیے ہوگا جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو سمجھا ہی نہ ہوگا. سمجھے میری بھائی اور میری بہن کہ اللہ کے ذکر کو سمجھے. اللہ نے ایک مرتبہ تم کو نعمت بنا کر دی ہے، اتارا ہے. آج جسم کے ساتھ تم ہو، جسم کے ساتھ ہی جسم فنا نہیں ہوگا. قبر میں مٹی میں تو مل سکتا ہے، سزا ایسی ملے گی جیسے دنیا میں تکلیف ہوتی ہے. روح الگ رہے جسم تو بھی ٹھیک ہے، نہ رہے تو بھی ٹھیک ہے، تکلیف دونوں کو ہوگی. آج ہم بہک چکے ہیں، دنیا کی لالچ میں بہک چکے ہیں. ہائے رے پیسہ، ہائے رے دھن دولت، ہائے رے مکان، ہائے رے گھر، یہ ہائے ہائے کرنے کے بعد چلاتا رہے گا قبر کے اندر، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. آخرت کے اندر اٹھایا جائے گا، بہت بری حالت ہوگی. پانی مانگے گی پانی نہ ملے گا، پیپ پلایا جائے گا، خون پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، چھال پلائی جائے گی، کھلائی جائے گی. ہم نے ذرا سی ایک چھوٹی سی عبادت بھی کر لی، سب فخر کر لیتے ہیں، فخر ہو جاتا ہے. چھوٹی سی رقم، جمعہ نماز پڑھیں گے، عید کو نماز پڑھیں گے، بہرحال اللہ کے ذات ہے قبول کرنے والی نماز کو، وہ چاہے وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں تو حکم ہے قائم کرے، قائم نماز کرے. جب تم کو قائم بھوک لگتی ہے میں کھانا دیتا ہوں، تمہیں پیاس لگتی ہے پانی دیتا ہوں. اگر زمین کا پانی سکھا دوں تو تمہیں کیا پی سکو گے؟ میں تمہارا حلق سے پانی اترنا نہ دوں تو کیا نہ دیکھا تم نے کہ میں نے کسی کو ایسی بیماریاں دے رکھی ہے جو پانی بھی نہیں پا پاتے. وہ دن میں کھانا تو 17 کا دے سکتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھا پاتے. وہ اللہ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. سمجھے میری بہن بیٹی، آنے والی رات اتنی بڑی رحمت والی برکت ہے. ہر رات ہمارے لیے تو برکت والی ہے، لیکن سب برات کا درجہ بلند رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ. آئے اس رات کے اندر عبادت کرے، اس رات کے اندر اچھے سے اچھے ہم ذکر کریں اللہ کا، اور اللہ سے توبہ کرے. توبہ ایسی کرے کہ پھر کبھی گناہ نہ ہو. توبہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک پھیری گناہ ہو گیا، مولا تجھ سے توبہ کرتا ہوں اب کبھی نہیں ہوگا. وہ نیت تک کر کے دیکھ میری بہن میرا بھائی، استغفر اللہ کل من ذنب، تو بولے یہ معافی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے توبہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں ہوگا. تو مرے دم تک نہ کرے، جب تک روح سے جسم، جسم سے روح الگ نہ ہو، جب تک وہ گناہ نہ کرے اس کو کہتے توبہ. ہم روز نماز پڑھتے ہیں، روز اللہ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن روز گناہ چڑھا دیتے ہیں. ہم روز توبہ کرتے، اللہ توبہ کرتے کبھی نہیں کریں گے، اللہ مغفرت کر دے، لیکن 2 گھنٹے کے بعد پھر ہم گناہ کر دیتے ہیں. گالی حرام، غصہ حرام، غیر اللہ کو دیکھنا حرام، غیر لوگوں سے باتیں کرنا عورت کو حرام، آدمیوں کو غیر بہن بیٹی کی طرف نگاہ خراب کرنا حرام. لیکن اس حرام سے ہم پرہیزگاری ذرا بھی نہ رکھیں. ہمارے سے پرہیزگاری ہوئی ہی نہیں ہے. صرف ایک وقت کی نماز پڑھ لے بس، وقت دین تک سر پیٹوں پہ لگا گھومتا رہے گا. جمعہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ نے رحمت برسا دی ہے، جمعہ کے دن تجھے موقع دیا معافی کا. آج جمعہ کے دن تجھے معافی کا موقع دیا ہے، تجھے معاف کر دیا ہے. بندے جمعہ پڑھ کے باہر نکل گیا تب تو گناہ نہ کر، اب تو گناہ نہ کر. اب تو سوچ لے کہ اللہ کتنا بڑا رحمان ہے، تو نے گناہ کر کے اچھے ویک میں آیا جمعہ کی نماز پڑھنے، میں نے تجھے معاف کر دیا.
آج تجھے میں نے معاف کر دیا، ہو سکتا ہے تجھے معافی کا موقع نہ ملے، آنے والا جمعہ نہ ملے، اس سے پہلے روح قبض کر لی تو توبہ کرے میرے بھائی، میری بہن توبہ کرے۔ یقیناً شب برات کا درجہ اللہ نے بہت بلند رکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے۔ ایک رات آتی ہے ہم اکھی رات کو دیکھنے ٹی وی چالو کر لیتے 2-3 بج جاتے ہمارے، ایک پانی کے گلے پہ کھڑا ہے 2-3 بج جاتے، ارے یہ 2-3 کلاک آج روز اور شب برات کی رات ہے، کر لے 2-3 کلاک ذکر، شاید اس 2-3 کلاک کے ذکر کے صدقے میں اللہ تیرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اللہ بڑا رحمان ہے، کیا ہے؟ اللہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھیں اور حال میں معاف کرنے والا ہے۔ باتوں باتوں میں ایک بات یاد آ گئی میرے کو کہ ایک قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کو اللہ نے فرمایا گا اے بندے چل تیرا اعمال نامہ پڑھ، اس کو خود کو اپنا اعمال نامہ پڑھنے کا موقع دیا ہوگا، وہ پڑھنے جائے گا، وہ بندہ دل میں سوچتا ہے سب اعمال نامے پڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ کرے تھے وہ پڑھتے جاتا ہے اور بڑے بڑے آتے اس کو پلٹا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں تو پڑھتا ہے جم سے، اور بڑے گناہ آتے تو پلٹا دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تیرے گناہ تو نے پڑھ لیا، ہاں جا تیرے میں نے تمام گناہوں کو نیکی میں بدل دیا۔ تو فرماتا ہے مولا یہ تو چھوٹے تھے بڑے باقی ہیں۔ خیر میں اس کو زیادہ کھیلنا نہیں چاہتا، وقت کے مطابق اس کے اندازہ پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ اے الہی پروردگار تو رحمان تو رحیم تو مالک تو مدین تو حی تو قیوم تو حنان تو منان، اے الہی پروردگار نبی کے صدقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے تم کو گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ اے الہی پروردگار اس برات کی رات آنے والی اس رات کے اندر تیرے نبی کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی موقع عطا فرما دے، زیادہ سے زیادہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، زیادہ سے زیادہ ہمارے تیرے نبی کے صدقے میں درجات بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کہ ایک دوسرے سے مسلمان بھائی سے ہمیں محبت عطا فرما دے اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور لبوں پہ ہر گھڑی لمحہ یہی نعرہ عطا فرما دے۔ مولا